بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا درس انشاءاللہ تعالی صفحہ نمبر 204 سے شروع کریں گے۔ کتاب ہے شرح مسند امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ عنوان ہے باب لا صلاة الا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب۔ قراءت کے بغیر نماز نہیں ہے اگرچہ قراءت سورہ فاتحہ ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث نمبر 99۔ ابو حنیفة عن عطاء بن ابی رباح عن ابی ہریرة قال نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے مدینہ میں یہ ندا لگائی، قراءت کے بغیر نماز نہیں اگرچہ قراءت سورہ فاتحہ ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث کی شرح یعنی سورہ فاتحہ واجب ہے جو فرض کے قائم مقام ہے، اور نماز اتنی دیر تک صحیح نہیں ہوگی جب تک اس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قراءت کے بغیر نماز نہیں۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قراءت نماز کا رکن ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قراءت نہ کی جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ اور قراءت امام شافعی کے نزدیک نماز کی ہر رکعت میں فرض ہے، اس لیے کہ ہر رکعت نماز ہے تو نماز قراءت کے بغیر نہیں ہوتی، لہٰذا امام شافعی کے نزدیک قراءت ہر رکعت میں فرض ہے، اور امام مالک کے نزدیک 3 رکعت میں فرض ہے اکثر کو کل کے قائم مقام کرتے ہوئے، اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک 2 رکعتوں میں فرض ہے، کیونکہ حدیث میں صراحتاً صلاۃ کا ذکر ہے، اور اس سے صلاۃ کامل یعنی 2 رکعت والی نماز مراد ہوگی۔ باقی قراءت کے متعلق کافی کلام ہو چکا ہے۔ ابو الاحمد غفر لہ حاشیہ میں ذکر ہے، شرح الملا علی القاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ علی مسند الامام الاعظم صفحہ نمبر 140۔ یہ کتاب PATF اسلامک انفو کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ عنوان ہے باب ما جاء فی ترک الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اونچی آواز سے نہ پڑھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 100۔ ابو حنیفة عن حماد عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے نہیں پڑھتے تھے۔ حدیث کی شرح۔ اس حدیث کا ظاہر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو بسم اللہ سورۃ فاتحہ وغیرہ کی شروع میں پڑھی جائے اس کو جہر نہیں کرتے تھے۔ امام ابن ابی شیبہ نے حضرت ابو وائل سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا ہے کہ آپ بسم اللہ تعوذ ربنا لک الحمد آہستہ کہتے تھے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ بسم اللہ کو آہستہ آواز سے پڑھا جائے گا۔ امام طبرانی نے حضرت حسن سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم بسم اللہ کو آہستہ آواز سے پڑھتے تھے۔ علاوہ ازیں آئندہ حدیث اس کی شرح میں اپنے آپ میں آپ مثل ہے۔ حاشیہ میں ذکر ہے، شرح الملا علی القاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ علی مسند الامام الاعظم صفحہ نمبر 140۔ حاصل کلام یہ ہے کہ نماز میں بسم اللہ کو آہستہ آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سنت مبارکہ ہے۔ حدیث نمبر 101۔ ابو حنیفة عن ابی سفیان عن یزید عن عبد اللہ
ابن مغفل أنه صلى خلف إمام فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فلما انصرف قال يا عبد الله احبس عنا نغمتك هذه فإني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمعهم يجهرون بها. وهذا صحابي قال الجامع. وروت جماعة هذا الحديث عن أبي حنيفة عن أبي سفيان عن يزيد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل وهو الصواب لأن هذا الخبر مشهور عن عبد الله بن مغفل. حضرت یزید بن عبداللہ مغفل سے مروی ہے کہ انہوں نے امام کے پیچھے نماز پڑھی تو امام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے پڑھی. جب اس نے سلام پھیرا تو حضرت یزید بن عبداللہ نے کہا اے اللہ کے بندے اپنی آواز کو ہم سے روک، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی، خلفائے ثلاثہ کا مقتدی بھی رہا، لیکن میں نے کبھی ان کو تسمیہ اونچی آواز سے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ صحابی رسول ہیں. جامع نے کہا ہے اس حدیث کو ایک بڑی جماعت نے اس سند کے ساتھ نقل کیا ہے. عن ابی حنیفۃ عن ابی سفیان عن یزید عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہا گیا ہے کہ یہی سند صحیح ہے کیونکہ حضرت عبداللہ بن مغفل سے یہ خبر مشہور ہے. حدیث کی شرح. حضرت یزید کا یہ فرمان کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے اربعہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صحابی ہیں اور یہ حدیث متصل مرفوع ہے. ایک روایت میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ میں جہر نہیں کرتے تھے، اور آپ سے ہی روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے اربعہ کے پیچھے نماز پڑھی، ان میں سے ہر ایک بسم اللہ کو آہستہ آواز سے پڑھتا تھا. حاشیہ میں ذکر ہے. شرح الملا علی القاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ علی مسند الامام الاعظم صفحہ نمبر 316. آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل. مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں.